آج میں اور آپ مال کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، چھوٹی مت ہمیں کیا مل گئی، ہم لوگوں کو نیچا کم تر نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، لوگوں کو گرا کر بات کرتے ہیں، ہماری زبان پر تکبرانہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ مال میں نے کمایا، یہ مال میں محنت کر کے کمایا۔ میرے بھائیوں، ہم جتنا بھی کمائیں، ہمیں جتنی بھی نعمتیں کیوں نہ ملیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ اگر ہم نعمتیں پانے کے بعد ان نعمتوں کو اللہ کی جانب منسوب کریں گے، یہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی جانب سے انعام ہے جو مجھ پر ہوا ہے، یہ اگر ہم کہیں تو کتنا اچھا ہوگا، اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور تکبر سے بھی ہم بچ جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده۔ محترم حضرات، آپ میں جانتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی بہت سارے فضل ہم پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب کبھی نعمت کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کے بعد، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ جیسا کہ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ تمام حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جس وقت تمہارے رب نے تم سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور بڑھا کے دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اپنے رب کے ناشکرے بنتے ہو، رب کی نعمتوں کو پانے کے بعد ناشکری کے الفاظ زبان پہ لاتے ہو، اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، یاد رکھو ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب بڑا دردناک ہے، بڑا سخت ہے۔ تو حاضرین، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نعمتیں دینے کے بعد، نعمتیں نوازنے کے بعد بندے سے جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے وہ ہے شکر گزاری کا۔ لہٰذا آج اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، شکر گزاری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ شکر گزاری ایک عبادت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور ناشکری نہ کرو۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر گزاری کو ایک عبادت قرار دیا۔ جو بندہ مومن ہے، جو بندہ عبادت گزار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ناشکری انسان کے اندر اسی وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کا باغی بن جاتا ہے، جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری
عبادت اس ناحیے سے بھی ہے، اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کے بدلے جس طریقے سے ہمیں اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کے بدلے میں اجر و ثواب کا مستحق ہمیں بناتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کے بدلے ہمارے مالوں میں، ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ کے عذاب کے ہم مستحق ہوں گے۔ ہمارے شکر گزارنے سے، ہم شکر گزار بنے یا نہ بنے، اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اگر ہم شکر گزار بن رہے ہیں اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، اگر ہم ناشکرے بن رہے ہیں تو اس میں نقصان بھی ہمارا ہے۔ تو اس ناحیے سے یہ شکر گزاری ہماری زندگی میں ایک عبادت کی طرح ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ان پہ اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں۔ محترم حضرات، شکر گزاری ایک ایسا عظیم مقام ہے، شکر گزار بندے کا ایک ایسا عظیم مقام ہے کہ اللہ کی رضا کو پا جاتا ہے۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا أَرْضَوْهُ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم شکر گزار کرو گے، شکر گزار بنو گے، اس شکر گزاری کے بدلے میں اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے شکر گزاری کا ایک فائدہ، ایک اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شکر گزاری کو عذاب الہی کو دور کرنے کا ذریعہ کہا۔ یعنی کوئی بندہ اللہ کا شاکر بنتا ہے، اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیت ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ان شکرتم وآمنتم، اور اگر تم ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے اگر تم ایمان والے بن گئے، اگر تم شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارنے لگے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ تو محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں جو عذابات، جو پریشانیاں کی شکل میں اور مصیبتوں کی شکل میں، آفتوں کی شکل میں جو دکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک عذاب ہی ہے، اور ان سے بچنے کے لیے انسان کو زندگی میں شکوے شکایت سے زیادہ اپنی زبان پہ اپنے رب کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ تو شکر گزاری کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے شکر گزاری کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ شکر گزاری ہم سے پہلے کئی انبیاء گزرے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ان تمام انبیاء کی صفت کیا تھی؟ قرآن مجید جب ان کا ذکر کرتا ہے تو بہت سارے صفات، بہت بڑے بڑے صفات ان کے بیان کرتا ہے، وہیں قرآن مجید ان کی شکر گزاری کی صفت کو بھی بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، یقیناً نوح علیہ السلام وہ ہمارے بندے ہیں جو شکر گزاری کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں انعامات عطا کیے گئے، ان انعامات پر وہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور آل داؤد سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم عمل کرتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، شکر گزاری کے طور پہ عمل کرتے جاؤ۔ محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی لمبی نمازیں ہوا کرتی تھیں، طویل طویل لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پیارے نبی سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات
اور وہ آگے کہتی ہیں اے اللہ کے رسول آپ تو وہ ذات ہیں جو آج بھی بخش دیے گئے اور آگے بھی بخش دیے گئے، آپ کا حساب و کتاب ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، ہے عائشہ کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو محترم حاضرین، وہ انبیاء تھے، وہ انبیاء کی صفت تھی جن کے اندر شکر کا جذبہ بہت تھا، جن کی زبانوں پر شکر گزاری کے الفاظ ہمیشہ ہوا کرتے تھے۔ تو محترم حضرات، جو بھی انسان اس دنیاوی زندگی میں شکر گزار بنے گا، شکر گزاری کرے گا، گویا وہ انبیاء کی صفت کو اپنا لیا، گویا وہ انبیاء کے اخلاق کے قریب پہنچ گیا۔ تو محترم حاضرین، شکر گزاری کی صفت کو اپنانے کی ہماری اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے شکر گزاری کی اہمیت اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اللہ کی شکر بجا لانے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، آج وہ دعا ہمیں اپنی زندگی میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے وہ دعا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمتی او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو کچھ صبح کے وقت میں تیری نعمتیں مجھے ملی ہیں، تیری نعمتوں میں سے مجھے جو کچھ ملا ہے وہ تیرے ہی طرف سے ہے، تیری ہی طرف سے ہے، اور تیری مخلوق کو جو جو نعمتیں ملی ہیں یہ بھی تیری طرف سے ہے، اور ان نعمتوں کو عطا کرنے میں تو واحد ذات ہے، وحدک لا شریک لک، اور تیرے سوا کوئی اس چیز میں شریک نہیں ہے کہ لوگوں کو نعمتیں عطا کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلک الحمد ولک الشکر، سب ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے لائق ہے، تیرے لیے زیبا ہے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح شام پڑھتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اس دعا کی فضیلت اتنی ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کو اپنی زندگی میں صبح و شام پڑھتے رہے تو گویا وہ دن بھر کی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا پورا حق ادا کر دیا۔ یعنی صبح سے لے کے شام تک اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، ان نعمتوں کی شکر گزاری کا حق ہم یہ دعائیں پڑھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہماری زندگی ایسے گزرنا چاہیے کہ ہماری زندگی ہر وقت احساس شکر کے ساتھ گزرے۔ ہماری زندگی میں اگر احساس شکر آ جائے تو ہماری زبان پہ کبھی حرف شکایت نہیں آئے گی، ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکایت کے الفاظ نہیں نکلیں گے۔ آج اب دیکھیے، ہر آدمی ہر قسم کی نعمت ملنے کے باوجود زبان پہ شکایت کے الفاظ، ہر نعمت ملنے کے باوجود اللہ سے نا امیدی، اللہ سے مایوسی۔ محترم حاضرین، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو شکر گزاری کی اہمیت ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کے تقاضے بھی ہیں، یعنی انسان شکر گزار کیسے بنے، اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی چیز ہے شکر گزاری کے جو بھی تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ ہم اپنے جسم کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں تو اللہ کی کئی ساری نعمتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو سماعت ہمیں عطا کی، یہ اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ جو بصارت ہمیں عطا کی، جس سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، جس سے ہم دنیا کا نظارہ کرتے ہیں، یہ بصارت اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی میں ہر لمحے میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ کی نعمت سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں شکر گزاری کے تقاضوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان تقاضوں کو نہیں جانیں گے تو ہماری زبان سے ناشکری ہوتے رہے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں، شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں ان میں سے سب سے پہلا تقاضا ہے کہ انسان کو نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ کی جانب سے ہمیں ملی ہیں، ہم ان نعمتوں کو جاننا کہ اللہ نے ہمیں ہماری زندگی میں کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ ہم اپنی اولاد کو دیکھیں تو ہمیں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے، ہم اپنے گھر کو دیکھیں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے، ہم صبح اٹھیں، رات کو سوئیں، ہماری نیند اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ نیند
لوگوں سے، ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کو رات بھر نیند نہیں آتی۔ آج کئی سارے لوگ نیند جیسی نعمت کو تڑپ رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی، ہم ان نعمتوں کو نہیں جان رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زبان پہ، ہمارے دل میں احساس شکر ہونے کی بجائے ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناشکری پڑتے جا رہی ہے۔ آئے دن انسان اللہ کا ناشکرہ بنتا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے ناشکر بننے سے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ احساس نعمت انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں بہت ہی کم بندے ایسے ہیں جو اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اپنے اللہ کا شکر بجا لانے والے بندے تھوڑے ہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم ہی اپنی زبانوں سے ایسے ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو اللہ کی ناشکری پر دلالت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، انسان کو کتنی بھی اگر پریشانی کیوں نہ آ جائے، کتنی بھی وہ پریشانیوں میں اس کی زندگی کیوں نہ گزرے، وہ پریشانیوں کو ایک پلڑے میں اور انسان کی زندگی میں عطا کی گئی نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھی جائے تو نعمتوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ہماری زبانوں پر کیا ہوتا ہے؟ مایوسی اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہماری زبانوں پر ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی ناشکرہ واقع ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری زندگی میں سرتاپا لگے ہوئی ہیں، ساری زندگی لگی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں کو نہ جاننے کی وجہ سے آج انسان کی زبان پہ ناشکری آئی ہے۔ اگر انسان نعمتوں کو جانے گا، نعمتوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے گا، ہاں اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کی، یہ اللہ کی جانب سے نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے صحیح سالم پیدا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے نیند عطا کی، میں سو کر اٹھا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہم یہ جانیں گے تبھی جا کر ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے۔ تو شکر گزاری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ کی جانب سے ملی ہیں ان نعمتوں کا احساس کریں، محسوس کریں۔ آج ہم نعمتوں کو محسوس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم زبان سے ناشکری کے الفاظ نکال دیتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، خواتین کو کتنا بھی عطا کیا جائے وہ ناشکری کے الفاظ کہتی جاتی ہیں، جبکہ انہیں اللہ کی جانب سے کئی ساری نعمتیں ایسی ملی جو دوسروں کو نہیں ملی ہوتی۔ اور ہمارا حال بھی ایسا ہے کہ آج اللہ ہمیں مال و دولت سے عطا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم پیدا کیا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو محترم حاضرین، نعمتوں کو جاننا، نعمتوں کو محسوس کرنا، یہ خود نعمت کی شکر گزاری کا ایک تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا، نعمت کی شکر گزاری کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ ہے نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی مال کی شکل میں، اللہ نے ہمیں نعمت دی بصارت کی شکل میں، سماعت کی شکل میں، گویائی کی شکل میں۔ جس زبان دی اللہ تعالیٰ نے ہم بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصارت دی، ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، ہم سن رہے ہیں، کیا ہم ان کا استعمال صحیح کر رہے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم غلط استعمال کر رہے ہیں تو یقین جانو میرے بھائیو، ان نعمتوں کا ہم شکر گزاری کا تقاضا پورا نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان نعمتوں سے ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم حرام راہوں میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، غلط راستوں میں اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ہم اس کو ناجائز طریقے سے اسے لٹا رہے ہیں، فضول خرچی میں لگا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سماعت دی، ہم اسے اچھی چیزیں سننے کی بجائے غلط چیزیں سن رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں گویائی دی، بولنے کی طاقت دی، ہم اپنی زبان سے اچھے کلمات بولنے کے بجائے، اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، گندی باتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نعمتوں کا غلط استعمال ہے، اور نعمتوں کا غلط استعمال ہماری زندگی میں ناشکری کا ایک نتیجہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، نعمتوں کا غلط استعمال بھی ہمارے لیے ناشکری کی راہ پر لے جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، نعمتوں کی شکر گزاری کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمت دی تو اس کا اظہار کریں۔
مجھے اور آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی تو اس نعمت کا اظہار کریں. نعمت کا اظہار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو مال عطا کیا تو ہم بھکاری بن کر پھر رہے ہیں تو یہ نعمت کا اظہار نہیں ہوا. مال ہم جمع کے رکھ رہے ہیں, کنجوسی کر رہے ہیں اور بھکاری بن کے زندگی گزار رہے ہیں, یہ نعمت کا شکر گزاری کا تقاضا نہیں ہوا, بلکہ شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں اس کو اظہار کریں. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا, وہ پراگندہ کپڑوں میں تھے, گندے کپڑوں میں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چہرہ موڑ لیا, اپنا چہرہ اس آدمی سے پھیر لیا. وہ صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں ان کپڑوں کی وجہ سے, اور فوراً اپنے گھر گئے اور کپڑے بدل لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا, میں ایسا دیکھنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت دینے کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کو اظہار کرے, اس نعمت کو اپنے زندگی میں لاگو کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں نعمت دی تو ہم اسے اٹھا کے رکھ رہے ہیں. کس لیے رکھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہ غلط طریقہ ہے. یہ نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا نہیں بلکہ ایک ناشکری کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمتوں سے نوازا, ہم پہنیں. آج خواتین کے سلسلے میں بات عام ہے, خواتین اپنے گھروں میں کپڑے زیورات خرید کر رکھتی ہیں لیکن خاص موقعوں پر پہنتی ہیں. یہ غلط بات ہے میرے بھائیوں, یہ غلط چیز ہے. جب ہمیں نعمتیں ملی ہیں, ہمارے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں, ہمارے پاس پہننے کے لیے اچھا زیور میسر ہے, تو ہم کیوں نہ پہنیں اس کو؟ ہم پہنیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, اسے بوسیدہ کریں. تو محترم حاضرین, یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ انسان کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا اظہار کرے, اظہار نعمت کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے نبی, آپ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, لوگوں کے سامنے ان نعمتوں کو رکھو. کیا نعمت؟ ایمان کی نعمت, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو دی ہے. دین کی نعمت. تو یہ نعمت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملی, تو ہر نعمت کا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ یہ نعمت کا اظہار ہم کریں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, نعمت میں شکر گزاری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نعمتوں میں دوسروں کو شریک کریں. نعمتوں میں دوسروں کو شریک کریں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں. اس نعمت میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے حقوق بھی رکھے ہیں. اس نعمت میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق رکھے ہیں, خرابت داروں کے حقوق رکھے ہیں, اپنے اہل و عیال کے حقوق رکھے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اور جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا, ان مالوں میں سے سائلین اور مرحومین کے حقوق کو ادا کرو, محرومین کے حقوق کو ادا کرو. مطلب کیا ہے؟ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں, یہ نعمتیں صرف ہماری ہی نہیں. جس طریقے سے میں نے پچھلے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا, جو مال اللہ نے مجھے دیا وہ مال میرا ہے, اس میں مرضی بھی میری چلے گی. جو انسان کہتا ہے یہ سراسر غلط ہے. جو مال اللہ نے مجھے دیا, اس مال میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے مصارف بھی رکھے ہیں, دوسروں کے اخراجات بھی رکھے ہیں. تو مال, دولت, نعمتیں یہ سارے انسان کے خود ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں دوسروں کے حقوق بھی رکھے ہوتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا, آپ کا پڑوسی پریشان ہے تو اس کی مدد کریں, اس کو اپنے مال میں شریک کریں, اپنی نعمت میں شریک کریں. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا, اس علم کو پھیلا کر اس علم کی نعمت میں دوسروں کو شریک کریں. اللہ نے آپ کو سماعت دی, کوئی سننا نہیں جانتا, اس کی مدد کر سکتے ہیں. ہر اعتبار سے نعمتوں میں دوسروں کو ہم شریک کر سکتے ہیں. یہ بھی نعمت کی شکر گزاری کا ایک تقاضا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ نعمت کو اللہ کی جانب منسوب کریں. جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں, اس نعمتوں کو پانے کے بعد غرور, تکبر,
گھمنڈ جیسی صفات اپنے اندر پیدا نہ کریں، بلکہ نعمت کو اللہ کی جانب منسوب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے بارے میں آتا ہے جب ملکہ سبا جو یمن میں رہتی تھی اس کو بلایا گیا تو اس کے آنے سے قبل اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے اختیارات دیے تھے کہ آپ کے خوابوں میں ہوا کو کر دی گئی تھی، ہوا آپ کے خوابوں میں کر دی گئی تھی۔ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ جب ملکہ سبا کو بلایا گیا تو ملکہ سبا پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا، اور اتنی پلک جھپکنے کے اندر جتنا وقفہ ہوتا ہے اتنے وقفے میں ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا۔ اتنی عظیم کرامت، اتنی عظیم نشانی دیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مغرور ہونے کی بجائے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے، یہ میری جانب سے نہیں ہے۔ آج میں اور آپ مال کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، تھوڑی سی نعمت ہمیں کیا مل گئی، ہم لوگوں کو نیچا کم تر نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، لوگوں کو گرا کر بات کرتے ہیں، ہماری زبان پر تکبرانہ الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ مال میں نے کمایا، یہ مال میں محنت کر کے کمایا۔ میرے بھائیوں، ہم جتنا بھی کمائیں، ہمیں جتنی بھی نعمتیں کیوں نہ ملیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ اگر ہم نعمتیں پانے کے بعد ان نعمتوں کو اللہ کی جانب منسوب کریں گے، یہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی جانب سے انعام ہے جو مجھ پر ہوا ہے، یہ اگر ہم کہیں تو کتنا اچھا ہوگا، اس سے اللہ بھی خوش ہوگا اور تکبر سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، نعمتوں کو اللہ کی جانب منسوب کرنا چاہیے، اور نعمتوں کو اللہ کی جانب منسوب کرے بغیر آپ اگر مغرور بن گئے، آپ کے اندر انا پیدا ہو گئی، تو یقین جانو آپ کا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو قارون کا ہوا تھا۔ قارون کا انجام تو آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت عطا کی تھی، کیا کیا اس نے؟ اس سے کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون جس طریقے سے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو لوگوں پر احسان کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ اسے اللہ کا احسان نہ کہو، بلکہ یہ میری بل بوتے سے کمائی گئی کمائی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال کے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو یہ انجام ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس نعمت کو اللہ کی جانب منسوب کریں، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا انعام ہے، یہ کہیں آپ۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں نعمت کی شکر گزاری کے تقاضے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں لاگو کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، انہی باتوں کے ساتھ میں آخر میں ایک چیز گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں اس دنیاوی زندگی میں دی ہیں، ان نعمتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو کبھی نہیں گن سکو گے۔ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسمانی اعضاء کو ہم دیکھ لیں تو ہمارے جسم میں کئی ساری ایسی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ تو لہٰذا نعمتوں کو جانیں، نعمتوں کو پہچانیں، نعمتوں کو محسوس کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں، شکر گزار بندے بن جائیں، اور انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی اگر شکر گزار بن گئے تو اس شکر گزاری ہمیں انبیاء کی صفات کے قریب لے جائے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آخرت میں شکر گزاری ایک عبادت ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے قریب ہمیں کر دے سکتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شکر گزار، اس کا شکر گزار بننے والا بنائے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں، ہم میں جو لوگ بیمار ہیں،
ہسپتالوں میں زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں، اللہ تو ان کو شفاء کلیہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔